سیراب ہونے لگی۔ رفقا نے حق رفاقت ادا کیا، وہ جان نثاری کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ جانیں قربان کر رہے تھے اور ان کو کوئی افسوس نہیں تھا، خوش تھے کہ شکر ہے یہ جان نواسہ رسول پر قربان ہو رہی ہے، اولاد رسول پر نثار ہو رہی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، امام کے رفقا میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت زہیر بن قیس، یہ صحابی تھے اور یہ حج کر کے واپس جا رہے تھے۔ راستے میں امام کا لشکر دیکھا، ساتھیوں کو چھوڑ کر امام کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنی جان قربان کی۔ جب یہ زخموں سے چور ہو کر سواری سے نیچے گرے تو امام کے رفقا میں سے ایک رفیق دوڑ کر ان کے پاس گئے، کہا زہیر تمہارا آخری وقت ہے، کوئی وصیت ہو تو کرو، کوئی خواہش ہو تو اس کو ظاہر کرو، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت زہیر نے کہا قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کی خوشبوئیں پا رہا ہوں، جنت کے حسین دلکش اور دل فریب مناظر دیکھ رہا ہوں، اور میری وصیت یہ ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تیر فرزند رسول تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دیکھو جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جانیں قربان کر کے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، پورے تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، رسول اللہ تمہاری راہ دیکھ رہے۔ علی مرتضیٰ اپنے بیٹے پر جان قربان کرنے والوں کو دیکھ رہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ جنت میں جو اس کا ٹھکانہ، جو اس کی منزل ہوتی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جنت کے حسین نظاروں میں کھو جاتا ہے۔ اسی واسطے تو نبی کریم نے فرمایا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تیر و تلوار کے لگنے کی، کیونکہ اس کی تو معراج ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو کسی اور ہی عالم میں ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں تلوار لگ رہی ہے اور کہاں تیر لگ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ایک چھوٹا سا انجیکشن لگا دیتے ہیں، پہلے ایک دوائی سنگھا دیتے تھے جس کو کہتے تھے کلوروفارم، تو آدمی کا سارا جسم کاٹ دو تو اس کو پتہ چلتا ہے، اور انجیکشن لگا ہوا ہو یا دوائی سنگھا دی جائے، آپریشن کر دو اس کا جسم کاٹ دو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جب دنیا کی ایک دوائی کے نشے کا یہ عالم ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے نشے کا کیا عالم ہوگا۔ محبت کا نشہ سارے نشوں سے بڑھ کر ہے، دوسرے نشے تو اتر جاتے ہیں مگر یہ نشہ نہیں اترتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ اکبر، امام کے رفقا نے جان نثاری کا مظاہرہ کیا، ایک ایک کر کے 50 دوست شہید ہو گئے۔ امام پاک جب اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ مجھ پر جان قربان کر رہے ہیں تو امام کی نگاہوں میں ان کی کتنی قدر ہوگی، کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اور جان تو جانی ہے، وہ کتنے سعید لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حسینیت کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اب خاندان رسالت کے پھول آگے بڑھے۔ شاعر کہتا ہے آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول،
ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول پورے جنا سے آئی ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے کربلا کملا نہ جائیں یہ ہے رسول خدا کے پھول. سب سے پہلے حضرت عقیل کی اولاد آگے بڑھی. انہوں نے جان نثاری کے مظاہرے کی، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے. بہت سے یزیدیوں کو مارا کاٹا. 3 بھائی تھے، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عبد الرحمن. یہ حضرت مسلم کے بھائی ہیں. تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. حضرت مسلم اور ان کے 2 بیٹے پہلے کوفے میں شہید ہو چکے ہیں. ایک ان کا بیٹا عبداللہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھا، وہ کربلا میں شہید ہوا. چچا زاد بھائیوں اور چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شہادت کے بعد امام کے بھائی آگے بڑھے. یہ بھائی باپ کی طرف سے حقیقی تھے، ماں کی طرف سے سوتیلے. 5 بھائی آپ کے ساتھ شہید ہوئے. ایک کا نام تھا ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان، چوتھے کا نام جعفر، 5ویں کا نام عباس، جن کو علمدار کہتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. حضرت علی نے اپنے 3 بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا. مجھے بتاؤ، کوئی اپنے فرزندوں کا نام دشمنوں کے نام پر رکھتا ہے؟ ہمیشہ نام ان کے نام پر رکھا جاتا ہے جن کے ساتھ بڑی محبت ہوتی. تو حضرت علی کا اپنے 3 فرزندوں کا نام ان کے نام پر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کو ان تینوں سے محبت تھی. ایسی محبت تھی کہ اپنے فرزندوں کا نام ان کے نام پر رکھا تاکہ لبوں پر ان کا نام رہے، دل میں ان کی یاد رہے. یہ 5 بھائی بھی شہید ہوئے. ان 5 نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم فاتح خیبر کے بیٹے ہیں. ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے. 5 بھائیوں نے وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یزیدیوں کے پرخ سے اڑا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے. مگر یہ تنہا سینکڑوں ہزاروں کا مقابلہ کب تک کر سکتے تھے؟ یہ 5 بھی جام شہادت نوش کر گئے. ایک امام تھے، دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، ایک ایک کی لاش کو اٹھا کر لاتے تھے. اللہ اکبر. 5 بھائیوں کی شہادت کے بعد ایک ایسا منظر تھا جو تڑپا دینے والا منظر تھا. 4 بھتیجے امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے. ایک کا نام ہے ابو بکر، دوسرے کا نام ہے عمر، تیسرے کا نام ہے عبداللہ، چوتھے کا نام ہے قاسم. حضرت امام حسن بھی اپنے 2 بیٹوں کا نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پر رکھتے. یہ باتیں سبق حاصل کرنے کی. یہ قاسم جو تھے امام حسن کے بیٹے 19 سال کی عمر تھی.
اور یہ امام حسین کے ہونے والے داماد بھی تھے۔ امام کی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ ان کی نسبت تھی اور وہ معصوم سکینہ بھی ساتھ تھی۔ ذرا تصور کرو، فطرت کے تقاضوں سے کوئی بھی بلند نہیں ہوتا، فطرت کے تقاضے سب میں پائے جاتے ہیں۔ کیا امام حسین کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا اس دل میں درد نہیں تھی؟ درد نہیں تھا، محبت نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، جوان ہے، شباب کا عالم ہے، اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، فاطمہ کے لال کا امتحان تو دیکھو، فاطمہ کے لال کی قربانی تو دیکھو۔ نہ جوان بھتیجے کی جوانی کا خیال کیا، نہ شباب کو دیکھا، نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا۔ دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانا جان اونچا کر کے گئے ہیں وہ نیچا نہ ہونے پائے۔ جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے وہ خزاں کا شکار نہ ہونے پائے۔ مجھے اپنا اور اپنے عزیزوں کا خون دے کر بھی اس کو تازہ اور شگفتہ رکھنا پڑے تو میں رکھوں۔ میرے دوستو، ذرا اندازہ کرو کتنا بڑا امتحان تھا جس امتحان میں فاطمہ کا لال کامیاب ہوا۔ چاروں بھتیجے گئے، دشمنوں کے ساتھ لڑنے لگے۔ حضرت قاسم نے کہا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ ہمارا ایک آتا ہے تمہارے 10-10 20-20 50-50 سور پڑتے ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہو۔ کیا تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ہے ماں کا لال جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ میں اس کو بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کس کا پوتا ہوں۔ عمر بن سعد کے لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا۔ رستم زمانے کا رستم، دیو بیکر انسان جس کو دیکھ کر ہے بتاتی تھی، کوئی اس کے سامنے نہیں آتا تھا، بہت بڑا پہلوان۔ عمر بن سعد نے اس کو کہا ارزق جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو۔ کہنے لگا واہ صاحب واہ، آپ نے خوب میری قدر کی، اور میں زمانے کا رستم ایک بچے کے مقابلے پر آپ مجھ کو بھیج رہے؟ یہ تو میری توہین ہے، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، آپ نے میری توہین کی ہے یہ کہہ کر کے میں اس بچے کے مقابلے پر جاؤں۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اگر حسین کے ساتھ 2 ہاتھ دکھانے کا موقع ملا تو دکھاؤں گا، اس بچے کے مقابلے پر میں جاؤں؟ اے امیر، تیرے اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے ان کو ایسی تربیت دی ہے، فن حرم میں ایسے ماہر ہیں کہ کوئی اچھے سے اچھا پہلوان ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میرا تو ایک بیٹا ہی کافی ہے اس نوجوان کو قتل کرنے کے لیے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا، اشارہ کیا، وہ گیا، حضرت امام قاسم کے ساتھ لڑنے لگا۔ چند منٹوں کے اندر اندر امام قاسم نے اس کو خاک و خون میں تڑپا دیا اور اس کی تلوار بھی چھین لی۔ اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی، زہر کا بجھاؤ دیا ہوا تھا، گھوڑا بھی اس کا بڑا اچھا تھا۔ آپ نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور اپنے گھوڑے سے ایک چھلانگ لگا کر اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اس کی تلوار بھی ہاتھ میں لے لی اور اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا کہ اس نوجوان نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ امام قاسم نے فرمایا دیکھ، پہچانتا ہے یہ کس کی تلوار ہے؟ یہ تیرے بھائی کی تلوار ہے، دیکھ تڑپ رہا ہے، اس سے میں نے چھینی، اب اس سے میں تجھ کو قتل کروں۔ اس نے فخر و غرور کے کلمے کہے۔ حضرت امام قاسم نے چند منٹوں کے اندر اندر اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی قتل ہوا۔ چوتھا بیٹا آیا، وہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی کیونکہ اس کی زندگی کی کمائی لٹ چکی تھی۔
4 جوان بیٹے خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ اب وہ جو بات تھی نا کہ اس نوجوان کے مقابلے پر جانا میری توہین ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، وہ سب باتیں بھول چکا ہے۔ غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا اور غصے سے لال پیلا اور اندھا ہو کر آگے بڑھا، گالیاں دیتا ہوا اور بکواس کرتا ہوا آگے آیا۔ جس وقت گالیاں دیتا ہوا بکواس کرتا ہوا سامنے آیا تو حضرت امام قاسم نے فرمایا تیری گالیوں کا جواب ہمارے پاس گالیوں کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ ایسے گندے کلمے اور ایسے نامناسب کلمے ہماری زبانوں پر نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ہے، ہم پاک ہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ تو بکواس کر رہا ہے، تیری اس بکواس کا جواب میرے پاس بکواس کی صورت میں نہیں ہے، مگر یہ دیکھ میرے ہاتھ میں کس کی تلوار ہے، یہ تیرے بیٹے کی تلوار ہے جو میں نے تیرے بیٹے سے چھینی، اور اسی سے تیرے دوسرے 3 بیٹوں کو میں نے خاک و خون میں تڑپایا ہے، اور اب اسی تلوار سے میں تجھے قتل کروں گا، تجھے جہنم رسید کروں گا۔ ارزق نے کہا وہ لڑکے اوے ہوش کر، زبان سنبھال کے بات کر، تو کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ میں ارزق ہوں، میں زمانے کا رستم ہوں، کوئی بڑے سے بڑا بہادر میرے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا، اور تو کہہ رہا ہے تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ تو میرا ایک ہاتھ بھی برداشت نہیں کرے گا، میں تیرا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا سنا تو میں نے بھی ہے کہ تو بہت بہادر ہے، تیرے چرچے ہیں، لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر زین کسنے کا سلیقہ نہیں آیا، تو نے تو زین ہی الٹی ڈالی ہوئی، یہ دیکھ تو صحیح، ابے تو نے زین اس طرح ڈالی ہوئی ہے کہ ایک رکاب نیچی ہے ایک اونچی ہے۔ جس کو گھوڑے پر زین ڈالنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ اتنی ڈینگے مارے تو بڑے تعجب کی بات ہے، تو بڑا بہادر مگر گھوڑے پر زین ڈالنے کا سلیقہ تو تجھے ابھی تک نہیں ہے، دیکھ تو گئی برابر ہے نیچے سے۔ اس نے ذرا جھک کے دیکھا اور حضرت امام قاسم نے کھینچ کے ایک ضرب حیدری لگائی، اس کی گردن کو کاٹ۔ یاد رکھو الحرب خداۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے، لڑائی اور مقابلے میں آپ دشمن کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ 2 پہلوان جب میدان میں لڑتے ہیں تو ایک پہلوان داؤ لگانے سے پہلے یہ نہیں کہتا اسے ہار ہو جا، میں لگائی داؤ لگانے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے کہ کب ذرا اس کی نظر ادھر ادھر ہو میں کام کروں اپنا۔ اسی بات سے مقولہ ہے الحرب خداۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ یاد رکھو میدان جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینا، اس کی توجہ ہٹا کر داؤ پیچ لگانا یہ بالکل جائز۔ ایک ہاتھ آپ نے رکھا اس کی گردن کٹ گئی، فوراً دوسرا وار کیا گردن الگ ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ان کو یہ تو نہیں نہ پتا تھا کہ قاسم نے کون سا داؤ لگایا ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے تو یہ دیکھا ارزق جیسا پہلوان، اس بزدل کمینے کو ہو کیا گیا، اور اس نے تو ایک ہاتھ بھی نہیں دکھایا، اور اس نوجوان نے 2 بار کر کے اس کو قتل کر دیا، ہو کیا گیا؟ سب لوگ حیران تھے۔ اب کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ حضرت امام قاسم کے سامنے تنہا ہے، بس وہی ظالمانہ روش، وہی بربریت۔ عمر بن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے 5 بہادروں کو قتل کیا ہے، آگے بڑھو، اس پر یکبار کی حملہ کر دو اور اس کو قتل کر دو، اب اس کا خون ہم پر حلال اور مباح ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ درندے آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت امام قاسم پر یکبار کی حملہ کیا، تیروں کا میہ برسا دیا، نیزوں سے چھلنی کر دیا، تلواروں سے گھائل کر دیا، اور حضرت امام قاسم جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ 4 بھتیجوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے 2 بھانجے حضرت محمد و
سیدہ زینب کی آنکھوں کے تارے آگے بڑھے، انہوں نے بھی شجاعت کے جوہر دکھائے، وہ دونوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے دوستو، اب ایک امام کی ذات تھی اور ایک امام کا بیٹا علی اکبر تھا، اور ایک 6 ماہ کا بچہ علی اصغر تھا، اور ایک علی اوسط جس کی عمر 15-16 سال کے قریب تھی، جس کا لقب ہے زین العابدین۔ یہ 3 فرزند تھے اور ایک امام کی ذات تھی، اور باقی سوگوار اور غم نصیب بیویاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بار پھر دعوت فکر دے رہا ہوں، فطرت کے تقاضوں کو سامنے لا کر ذرا سوچو۔ ایسے حالات میں بڑے بڑے جوان مرد بھی ہمت ہار دیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کون آنکھوں کے سامنے عزیزوں کے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے؟ کون لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لائے؟ یہ بھی خیال تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، یہ بھی گھائل کر دینے والا خیال ساتھ ساتھ تھا کہ میری شہادت کے بعد میری بیویاں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں دشمن کے رحم و کرم پر ہوں گی، اور دشمن بھی وہ ہے جو بڑا تنگ دل ہے، جس نے علی اصغر جیسے معصوم بچے پر بھی ترس نہیں کھایا، پانی کی بوند کی بجائے تیر مار کے پیاس بجھائی۔ ایسے ظالم دشمن سے کسی نیک سلوک کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، شاید کوئی سمجھ جائے، بقول شاعر کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگر تقیتاً بیعت کرنی جائز ہوتی تو اس سے بڑھ کر تقیے کا اور کون سا وقت تھا؟ پڑھے لکھے حضرات سمجھ گئے، تھوڑی سی وضاحت کروں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حق پر نہ ہوتے تو حضرت علی کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، کبھی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ تقریباً 24 برس تک ان کا ساتھ دیا، ان کے مددگار رہے، ان کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا۔ اگر وہ تینوں حق پر نہ ہوتے تو حضرت علی کبھی ان کا ساتھ نہ دیتے، کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، کبھی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ کیوں؟ حضرت علی کسی سے دبنے والے نہیں تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ فاتح خیبر تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ قوت پروردگار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں قوت ربانی کام کرتی تھی۔ وہ اللہ کے اس فرمان کا مصداق تھے کہ جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ حملہ کرتا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ علی اللہ کا محبوب ہے، علی اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اور علی اللہ رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی کسی سے دبنے والے نہیں تھے۔ حضرت علی کا ان تینوں کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں حق پر تھے۔ لیکن جو لوگ تینوں خلفائے ثلاثہ کو حق پر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جو ان کی بیعت کی تھی تقیتاً کی تھی۔ کیا مطلب؟ اوپر اوپر سے کی تھی، دل سے بیعت نہیں کی تھی۔ زبان سے کہہ دیا تھا میں بیعت کرتا ہوں، دل سے ان کو ظالم اور غاصب ہی سمجھتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت علی بھی ایسے تھے کہ ان کی زبان پر کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا؟ ہے؟ ارے میاں یاد رکھو، زبان پر کچھ اور، دل میں کچھ اور، یہ کسی منافق کی حالت تو ہو سکتی ہے، شیر خدا کی شان نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ خدا کی قسم، حضرت علی شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے۔ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ کسی کے سامنے جھکنے اور دبنے والے نہیں تھے۔ ان کا ان تینوں کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں حق پر۔ اور اگر خدا نخواستہ یا بالفرض والمحال
یہ کہو کہ حضرت علی نے تقیتاً بیعت کی تھی تو پھر امام حسین پر لازم تھا کہ وہ بھی یزید کی تقیتاً بیعت کر لیتے، اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتے۔ ان کے باپ نے تو 3 کی کر لی تھی، یہ 1 کی کر لیتے اور اپنی جان کو بچاتے، اپنے اہل و عیال کو بچاتے۔ مگر امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تقیہ وقیہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ زبانوں پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ منبر پر بھی کلمہ حق کہتے ہیں، تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق کہتے ہیں۔ ہم ہی نے اللہ ہم نے تو آنے والی یا علی، ہم نے تو آنے والی نسلوں کو یہ سبق دینا ہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح بات۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا ذرا حالات پر نظر کرو اور اندازہ کرو۔ ایسے حالات میں بڑے بڑے جوان مرد بھی ہمت ہار دیتے، مگر امام علی مقام کا صبر دیکھو، استقلال دیکھو۔ کتنا بڑا حادثہ تھا جس سے فاطمہ کا لال 2 4 ہوا، سب کچھ برداشت کیا، آنکھوں کے سامنے لٹتا ہوا گھر دیکھا، چمنے زہرا کے جنتی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، مگر کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہے لیکن نانے کے دین کا نقشہ بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آخر امام کیا دیکھتے ہیں؟ 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر، ہم شکل رسول، حضرت امام حسن سینے سے لے کر سر کے بالوں تک اور امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک سرکار دو عالم کا نقشہ تھا، اور امام حسین کا یہ بیٹا علی اکبر سر سے لے کر پیروں تک سرکار دو عالم کے مشابہ تھا، ان کا لقب ہی ہم شکل رسول تھا۔ 18 سال کا جوان بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو نانا جان کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ وہ جوان بیٹا کہہ رہا تھا، ابا حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی ان دشمنوں سے لڑوں گا، میں بھی رائے حق میں جان قربان کروں گا۔ امام نے ایک نظر اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو، میں تصویر رسول کو کن آنکھوں سے مٹتے ہوئے دیکھوں گا، تصویر رسول میں کن آنکھوں سے تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ بیٹا تم تو میرے گھر کی رونق ہو، تم تو میری آنکھوں کا نور ہو، میرے دل کا سرور ہو، چین ہو، قرار ہو۔ بیٹا میں تمہیں اجازت دوں؟ کس بات کی اجازت دوں؟ تیر کھانے کی، تلواروں سے گھائل ہونے کی؟ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم اپنی ماں بہنوں کے پاس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھے گی۔ علی اکبر کہہ رہے تھے، ابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، آپ کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف و مزہ ہے، ابا جان مجھے قیدی بنا کے دشمنوں کے حوالے کر کے نہ جائیے، اپنے ہاتھوں سے دولہا بنائیے، گھوڑے پر سوار کیجئے، جنت الفردوس میں پہنچائیے، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے۔ میں بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، ابا جان میں آپ کا جوان بیٹا ہوں۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ پر کوئی حملہ کرے، یہ جوان بیٹا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ امام نے اپنے جوان بیٹے کو بھی اپنے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پیار کیا، میدان کی طرف رخصت کر دیا۔ کون جا رہا ہے؟ علی اکبر جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، حسین کی جان جا رہی ہے۔ نہیں نہیں، خیموں کے دروازے میں کھڑی ہوئی ماں سے پوچھو کون جا رہا ہے؟ ماں کی روح جا رہی ہے۔ کوئی سکینہ بہن سے پوچھے جس کا جوان بھائی جا رہا تھا۔ ارے بیٹے تو سب کے ہیں، مگر جس ماں کا بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا تھا، اس ماں کی کیا حالت تھی؟
اس باپ کی کیا حالت تھی جس کا بیٹا ہم شکل رسول تھا، اس بہن کی کیا حالت تھی جس کا بھائی علی اکبر جیسا بھائی تھا۔ وہ ایسے فرزند تھے، خدا کی قسم ان کے قدموں کی خاک پر میرے تمہارے فرزند قربان۔ حضرت علی اکبر جا رہے ہیں، یزیدیوں کے سامنے گئے، جا کر فرمایا تم میرے بھائی قاسم کا ہاتھ دیکھ چکے ہو، میرا ہاتھ بھی دیکھو، تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ یزیدی لشکر سے ایک پہلوان آیا اور اس کو بہت بڑی پیشکش کی گئی تھی، نام تھا اس کا طارق بن شیش۔ وہ آتا نہیں تھا، پہلے مجھے بتاؤ مجھے ملے گا کیا؟ اگر اس نوجوان کو قتل کروں گا کیا صلہ ملے گا، کیا صلہ ہوگا، کیا انعام ملے گا؟ ملنا کیا تھا سوائے جہنم کے؟ مگر وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کیا ملے گا۔ عمر بن سعد نے کہا اگر تو اس نوجوان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں تجھے موصل کی حکومت دلا دوں، تو صوبہ موصل کا گورنر بن جائے گا۔ کہنے لگا اپنا وعدہ نہ بھولنا، موصل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں وعدہ پکا ہے۔ جب وہ ذرا آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے ہنس کر کہا تجھے معلوم نہیں تو کس کے سامنے جا رہا ہے، تو ذرا سامنے جا، تجھے اپنا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا تخت ملتا ہے یا تختہ۔ چنانچہ طارق بن شیش حضرت علی اکبر کے سامنے آیا، آتے ہی اندھا دھند حملہ کر دیا، کیونکہ اس کی نگاہوں میں موصل کا تخت رقص کر رہا تھا۔ اس کے دل میں جو ہوس پیدا ہو گئی تھی حکومت کی اور تخت کی، اس نے اس کو اندھا کر دیا تھا اور اصولوں سے غافل کر دیا تھا۔ اصول کے تحت نہیں، اندھا دھند آتے ہی حملہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر معمولی سے زخمی ہو گئے، بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو بچایا اور اس کا وار خالی گیا۔ فرمایا کہ یہ اصول نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کو پہلے خبردار کیا جائے، بھئی ہوشیار ہو جا، پھر مقابلہ کیا جائے۔ تو نے اندھا دھند وار کر دیا ہے، خیر تیرا وار خالی گیا، اب میری باری ہے، اب میں وار کروں گا، ہمت ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ حضرت علی اکبر پیچھے ہٹے، پیچھے سے تلوار گھماتے ہوئے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ کے وار کو تلوار پر روکا، آپ نے پھر وار کیا، اس طرح وار کرتے رہے۔ اچانک حضرت علی اکبر نے ایک ایسا وار کیا کہ وار کرتے ہوئے کہا او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کر ایک ہی وار میں اس کو چیر کے رکھ دیا، جہنم رسید کر دیا۔ اس کو تو موصل کا تخت مل گیا، اس کی لاش تڑپ رہی تھی۔ اس کے دو بیٹے یزیدی لشکر میں تھے، ایک کا نام تھا عمر بن طارق، دوسرے کا نام تھا طلحہ بن طارق۔ وہ دونوں غیظ و غضب کا پتلا بن کر آئے، حضرت امام علی اکبر سے لڑنے لگے۔ آپ نے ان دونوں کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا، تینوں کو قتل کیا۔ پھر امام نے ایک دم اپنا گھوڑا واپس پھرایا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آ گئے۔ امام حسین نے دیکھا، آگے بڑھ کر فرمایا بیٹا کیا بات ہے، واپس کیوں آئے ہو؟ کہا العطش، العطش، پیاس، پیاس، ابا جان مجھے پیاس نے بہت ستایا ہے، ابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو ایک ہی حلے میں قتل کیا ہے، مگر میں زخمی ہوں۔ بابا دیکھو میرا منہ خشک ہو گیا ہے، میری زبان سوکھ گئی ہے، میرا حلق کانٹا بن گیا ہے، ابا کسی طرح میری پیاس بجھاؤ، اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں۔ فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، لیکن تم آئے ہو، کوئی آس امید لے کر آئے ہو تو ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ علی اکبر سواری سے نیچے اترے، قریب ہوئے، امام نے سینے کے ساتھ لگا کر فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا، رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے، آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو ذرا اپنا منہ کھول دو، تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کو چوس لینا،
شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے۔ جس زبان نے رسول پاک کی زبان کو چوسا ہوا ہے، جس زبان کے ساتھ بارہا رسول پاک کی زبان لگی ہے، وہ زبان تمہاری زبان کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ علی اکبر نے منہ کھولا، امام باپ نے اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں ڈالی، انہوں نے اس زبان کو چوسا، ان کو فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی۔ وہ تسکین پا کر ابا جان سے اجازت لے کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے، اور امام ایک بار اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روپوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ علی اکبر یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا تم میرا ہاتھ دیکھ چکے ہو، کوئی اور بھی ہے جس کو موصل کے تخت کی ہوس ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ اب کون آتا تھا؟ عمر بن سعد نے کہا یہ جوان ہمارے 3 بہادروں کو قتل کر چکا ہے، اس کا خون ہم پر مباح ہو گیا ہے، اب یکبارگی حملہ کر دو۔ انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا، وہی درندگی، وہی بربریت، وہی ظالمانہ روش، سینکڑوں چمنے دہرا کے لہلہاتے ہوئے پھول پر ٹوٹ پڑے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک ظالم کا نیزہ لگا علی اکبر کے جسم میں۔ اس وقت آواز نکلی، ادرکنی یا ابتا، میرے ابا مجھے سنبھالو، مجھے پکڑو۔ شاعر کہتا ہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ آگے بڑھے، کیا دیکھا علی اکبر ہم شکل رسول خاک و خون میں پڑے ہیں، ابھی جسم میں جان باقی ہے۔ امام نے اپنے جوان بیٹے کے سر کو اٹھایا، گود میں رکھا، منہ پر منہ رکھ دیا اور کہا علی اکبر میں حسین ہوں، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، میرے لگتے جگر جب مجھے پکارا تھا تو انتظار بھی کیا ہوتا۔ علی اکبر تم نے مجھے پکارا تھا نا، میں آیا ہوں، کوئی بات تو کرو، ایک نظر دیکھ تو لو۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور کراہتی ہوئی آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی کہ جسم سے روح نکلے تو آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ انور ہو، یہ سر آپ کی گود میں ہو۔ جوان بیٹے نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی، اپنے باپ کی آغوش رحمت میں اپنا سر رکھے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے، ہم نے دیکھا امام نے ایک ہاتھ نیچے سے ڈالا، علی اکبر کی کمر پر ہاتھ ڈال کے دوسرا ہاتھ اوپر سے ڈال کر لاش کو اٹھایا، اس طرح لاش کو اٹھایا کہ علی اکبر کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، گردن لٹکی ہوئی تھی اور پیر زمین پر گھسرتے جا رہے تھے۔ امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے ہوئے لے جا رہے تھے، لاشوں کے پاس جا کر رکھ دیا اور کہا اے اللہ
تیرے ایک وفادار بندے نے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے. انہوں نے بھی تیری راہ میں تیرے نام پر تیری رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، مگر تو نے چھری کو نرم کر دیا. تیرے حبیب کے نواسے نے اپنے کوئی خواہش ہو تو اس کو ظاہر کرو، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت زہیر نے کہا قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کی خوشبوئیں پا رہا ہوں، جنت کے حسین دلکش اور دل فریب مناظر دیکھ رہا ہوں. اور میری وصیت یہ ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تیر فرزند رسول تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. دیکھو جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جانیں قربان کر کے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. پورے تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، رسول اللہ تمہاری راہ دیکھ رہے. علی مرتضیٰ اپنے بیٹے پر جان قربان کرنے والوں کو دیکھ رہے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے. جنت میں جو اس کا ٹھکانہ، جو اس کی منزل ہوتی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جنت کے حسین نظاروں میں کھو جاتا ہے. اسی واسطے تو نبی کریم نے فرمایا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تیر و تلوار کے لگنے کی، کیونکہ اس کی تو معراج ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کسی اور ہی عالم میں ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں تلوار لگ رہی ہے اور کہاں تیر لگ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ایک چھوٹا سا انجیکشن لگا دیتے ہیں، پہلے ایک دوائی سنگھا دیتے تھے جس کو کہتے تھے کلورو فارم. تو آدمی کا سارا جسم کاٹ دو تو اس کو پتہ چلتا ہے. انجیکشن لگا ہوا ہو یا دوائی سنگھا دی جائے، آپریشن کر دو اس کا جسم کاٹ دو اس کو پتہ نہیں چلتا. جب دنیا کی ایک دوائی کے نشے کا یہ عالم ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے نشے کا کیا عالم ہوگا. محبت کا نشہ سارے نشوں سے بڑھ کر ہے. دوسرے نشے تو اتر جاتے ہیں مگر یہ نشہ نہیں اترتا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ اکبر. امام کے رفقا نے جان نثاری کا مظاہرہ کیا، ایک ایک کر کے 50 دوست شہید ہو گئے. امام پاک جب اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ مجھ پر جان قربان کر رہے ہیں تو امام کی نگاہوں میں ان کی کتنی قدر ہوگی، کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی. تو جان تو جانی ہے، وہ کتنے شہید لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حسینیت کی بارگاہ میں پیش کی. اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اب خاندان رسالت کے پھول آگے بڑھے. شاعر کہتا ہے آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول. ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول. پورے جنا سے آئی ملک آئے عرش سے لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول. ہوشیار اہل بیت کی
لاشوں سے اے زمین ہوشیار اہل بیت کی، لاشوں سے کربلا کملا نہ جائیں، یہ ہے رسول خدا کے پھول۔ سب سے پہلے حضرت عقیل کی اولاد آگے بڑھی، انہوں نے جان نثاری کے مظاہرے کی، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، بہت سے یزیدیوں کو مارا کاٹا۔ 3 بھائی تھے، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عبد الرحمن، یہ حضرت مسلم کے بھائی ہیں، تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم اور ان کے 2 بیٹے پہلے کوفے میں شہید ہو چکے ہیں، ایک ان کا بیٹا عبداللہ حضرت امام حسین کے ساتھ تھا، وہ کربلا میں شہید ہوا۔ چچا زاد بھائیوں اور چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شہادت کے بعد امام کے بھائی آگے بڑھے۔ یہ بھائی باپ کی طرف سے حقیقی تھے، ماں کی طرف سے سوتیلے تھے۔ 5 بھائی آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ ایک کا نام تھا ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان، چوتھے کا نام جعفر، 5ویں کا نام عباس، جن کو علمدار کہتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، حضرت علی نے اپنے 3 بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا۔ مجھے بتاؤ، کوئی اپنے فرزندوں کا نام دشمنوں کے نام پر رکھتا ہے؟ ہمیشہ نام ان کے نام پر رکھا جاتا ہے جن کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کا اپنے 3 فرزندوں کا نام ان کے نام پر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کو ان تینوں سے محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ اپنے فرزندوں کا نام ان کے نام پر رکھا تاکہ لبوں پر ان کا نام رہے، دل میں ان کی یاد رہے۔ یہ 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ ان 5 نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ 5 بھائیوں نے وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یزیدیوں کے پرخچے اڑا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے، مگر یہ تنہا سینکڑوں ہزاروں کا مقابلہ کب تک کر سکتے تھے؟ یہ 5 بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ایک امام تھے، دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، ایک ایک کی لاش کو اٹھا کر لاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 5 بھائیوں کی شہادت کے بعد ایک ایسا منظر تھا جو تڑپا دینے والا منظر تھا۔ 4 بھتیجے امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے، ایک کا نام ہے ابو بکر، دوسرے کا نام ہے عمر، تیسرے کا نام ہے عبداللہ، چوتھے کا نام ہے قاسم۔ حضرت امام حسن بھی اپنے 2 بیٹوں کا نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پر رکھتے۔ یہ باتیں سبق حاصل کرنے کی۔ یہ قاسم جو تھے امام حسن کے بیٹے، 19 سال کی عمر تھی، اور یہ امام حسین کے ہونے والے داماد بھی تھے۔ امام کی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ ان کی نسبت تھی، اور وہ معصوم سکینہ بھی ساتھ تھی۔ ذرا تصور کرو، فطرت کے تقاضوں سے کوئی بھی بلند نہیں ہوتا، فطرت کے تقاضے سب میں پائے جاتے ہیں۔ کیا امام حسین کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا اس دل میں درد نہیں تھی؟ درد نہیں تھا، محبت نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، جوان ہے، شباب کا عالم ہے، اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، فاطمہ کے لال کا امتحان تو دیکھو۔
فاطمہ کے لال کی قربانی تو دیکھو، نہ جوان بھتیجے کی جوانی کا خیال کیا، نہ شباب کو دیکھا، نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ جس پرچم کو نانا جان اونچا کر کے گئے ہیں وہ نیچا نہ ہونے پائے، جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے وہ خزاں کا شکار نہ ہونے پائے۔ مجھے اپنا اور اپنے عزیزوں کا خون دے کر بھی اس کو تازہ اور شگفتہ رکھنا پڑے تو میں رکھوں۔ میرے دوستو، ذرا اندازہ کرو کتنا بڑا امتحان تھا جس امتحان میں فاطمہ کا لال کامیاب ہوا۔ چاروں بھتیجے گئے، دشمنوں کے ساتھ لڑنے لگے۔ حضرت قاسم نے کہا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی شجاعت نہیں ہے کہ ہمارا ایک آتا ہے تمہارے 10-10 20-20 50-50 ٹور پڑتے ہیں۔ بہادری یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ ہو۔ کیا تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ہے ماں کا لال جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ میں اس کو بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کس کا پوتا ہوں۔ عمر بن سعد کے لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا۔ رستم زمانے کا رستم، دیو بہتر انسان جس کو دیکھ کر ہے بتاتی تھی، کوئی اس کے سامنے نہیں آتا تھا، بہت بڑا پہلوان۔ عمر بن سعد نے اس کو کہا ارزق جاؤ اس نوجوان کا مقابلہ کرو۔ کہنے لگا واہ صاحب واہ، آپ نے خوب میری قدر کی، اور میں زمانے کا رستم ایک بچے کے مقابلے پر آپ مجھ کو بھیج رہے؟ یہ تو میری توہین ہے، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، آپ نے میری توہین کی ہے یہ کہہ کر کے میں اس بچے کے مقابلے پر جاؤں۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اگر حسین کے ساتھ 2 ہاتھ دکھانے کا موقع ملا تو دکھاؤں گا، اس بچے کے مقابلے پر میں جاؤں؟ اے امیر، تیرے اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے ان کو ایسی تربیت دی ہے، فن حرم میں ایسے ماہر ہیں کہ کوئی اچھے سے اچھا پہلوان ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میرا تو ایک بیٹا ہی کافی ہے اس نوجوان کو قتل کرنے کے لیے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا، اشارہ کیا، وہ گیا، حضرت امام قاسم کے ساتھ لڑنے لگا۔ چند منٹوں کے اندر اندر امام قاسم نے اس کو خاک و خون میں تڑپا دیا اور اس کی تلوار بھی چھین لی۔ اس کی تلوار بڑی قیمتی تھی، زہر کا بجھاؤ دیا ہوا تھا، گھوڑا بھی اس کا بڑا اچھا تھا۔ آپ نے اپنے گھوڑا چھوڑ دیا اور اپنے گھوڑے سے ایک چھلانگ لگا کر اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اس کی تلوار بھی ہاتھ میں لے لی اور اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا کہ اس نوجوان نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ امام قاسم نے فرمایا دیکھ، پہچانتا ہے یہ کس کی تلوار ہے؟ یہ تیرے بھائی کی تلوار ہے، دیکھ تڑپ رہا ہے، اس سے میں نے چھینی، اب اس سے میں تجھ کو قتل کروں۔ اس نے فخر و غرور کے کلمے کہے۔ حضرت امام قاسم نے چند منٹوں کے اندر اندر اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی قتل ہوا۔ چوتھا بیٹا آیا، وہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی، کیونکہ اس کی زندگی کی کمائی لٹ چکی تھی۔ 4 جوان بیٹے خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ اب وہ جو بات تھی نا کہ اس نوجوان کے مقابلے پر جانا میری توہین ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، وہ سب باتیں بھول چکا ہے۔ غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا اور غصے سے لال پیلا اور اندھا ہو کر آگے بڑھا، گالیاں دیتا ہوا اور بکواس کرتا ہوا آگے آیا۔ جس وقت گالیاں دیتا ہوا بکواس کرتا ہوا سامنے آیا تو حضرت امام قاسم نے فرمایا تیری گالیوں کا جواب ہمارے پاس گالیوں کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ ایسے گندے کلمے اور ایسے نامناسب کلمے ہماری زبانوں پر نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ہے، ہم پاک ہیں،
پہلے بیت ابہار ہے، تو بکواس کر رہا ہے، تیری اس بکواس کا جواب میرے پاس بکواس کی صورت میں نہیں ہے، مگر یہ دیکھ میرے ہاتھ میں کس کی تلوار ہے؟ یہ تیرے بیٹے کی تلوار ہے جو میں نے تیرے بیٹے سے چھینی، اور اسی سے تیرے دوسرے 3 بیٹوں کو میں نے خاک و خون میں تڑپایا ہے، اور اب اسی تلوار سے میں تجھے قتل کروں گا، تجھے جہنم رسید کروں گا۔ ارزق نے کہا وہ لڑکے اوے ہوش کر، زبان سنبھال کے بات کر، کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ میں ارزق ہوں، میں زمانے کا رستم ہوں، کوئی بڑے سے بڑا بہادر میرے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا، اور تو کہہ رہا ہے تو مجھے قتل کرے گا؟ تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ تو میرا ایک ہاتھ بھی برداشت نہیں کرے گا، میں تیرا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا سنا تو میں نے بھی ہے کہ تو بہت بہادر ہے، تیرے چرچے ہیں، لیکن ابھی تک تجھے گھوڑے پر زین کسنے کا سلیقہ نہیں آیا، تو نے تو زین ہی الٹی ڈالی ہوئی، یہ دیکھ تو صحیح، ابے تو نے زین اس طرح ڈالی ہوئی ہے کہ ایک رکاب نیچی ہے ایک اونچی ہے۔ جس کو گھوڑے پر زین ڈالنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ اتنی ڈینگے مارے تو بڑے تعجب کی بات ہے، تو بڑا بہادر مگر گھوڑے پر زین ڈالنے کا سلیقہ تو تجھے ابھی تک نہیں ہے۔ دیکھ تو گئی اور برابر ہے نیچے سے، اس نے ذرا جھک کے دیکھا اور حضرت امام قاسم نے کھینچ کے ایک ضرب حیدری لگائی، اس کی گردن کو کاٹ۔ یاد رکھو الحرب خداۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے، لڑائی اور مقابلے میں آپ دشمن کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ 2 پہلوان جب میدان میں لڑتے ہیں تو ایک پہلوان داؤ لگانے سے پہلے یہ نہیں کہتا اسے ہارو جا میں لگائی داؤ لگانے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے کہ کب ذرا اس کی نظر ادھر ادھر ہو میں کام کروں اپنا۔ اسی بات سے مقولہ ہے الحرب خداۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ یاد رکھو میدان جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینا، اس کی توجہ ہٹا کر داؤ پیچ لگانا یہ بالکل جائز۔ ایک ہاتھ آپ نے رکھا اس کی گردن کٹ گئی، فوراً دوسرا وار کیا گردن الگ ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ان کو یہ تو نہیں نہ پتا تھا کہ قاسم نے کون سا داؤ لگایا ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے تو یہ دیکھا ارزق جیسا پہلوان، وہ اس بزدل کمینے کو ہو کیا گیا، وہ اس نے تو ایک ہاتھ بھی نہیں دکھایا، اور اس نوجوان نے 2 بار کر کے اس کو قتل کر دیا، ہو کیا گیا؟ سب لوگ حیران تھے۔ اب کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ حضرت امام قاسم کے سامنے تنہا ہے، بس وہی ظالمانہ روش، وہی بربریت۔ عمر بن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے 5 بہادروں کو قتل کیا ہے، آگے بڑھو، اس پر یکبار کی حملہ کر دو اور اس کو قتل کر دو، اب اس کا خون ہم پر حلال اور مباح ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ درندے آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت امام قاسم پر یکبار کی حملہ کیا، تیروں کا میہ برسا دیا، نیزوں سے چھلنی کر دیا، تلواروں سے گھائل کر دیا، اور حضرت امام قاسم جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ 4 بھتیجوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے 2 بھانجے حضرت محمد و سیدہ زینب کی آنکھوں کے تارے آگے بڑھے، انہوں نے بھی شجاعت کے جوہر دکھائے، وہ دونوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے دوستو، اب ایک امام کی ذات تھی اور ایک امام کا بیٹا علی اکبر تھا، اور ایک 6 ماہ کا بچہ علی اصغر تھا، اور ایک علی اوسط جس کی عمر 15-16 سال کے قریب تھی، جس کا لقب ہے زین العابدین۔ یہ 3 فرزند تھے اور ایک امام کی ذات تھی اور باقی سوگوار اور غم نصیب بیویاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بار پھر دعوت فکر دے رہا ہوں، فطرت کے تقاضوں کو سامنے لا کر ذرا سوچو۔ ایسے حالات میں بڑے بڑے جوان مرد بھی ہمت ہار دیتے ہیں،
ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کون آنکھوں کے سامنے عزیزوں کے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے؟ کون لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لائے؟ یہ بھی خیال تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، یہ بھی گھائل کر دینے والا خیال ساتھ ساتھ تھا کہ میری شہادت کے بعد میری بیویاں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں دشمن کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ اور دشمن بھی وہ ہے جو بڑا سنگ دل ہے، جس نے علی اصغر جیسے معصوم بچے پر بھی ترس نہیں کھایا، پانی کی بوند کی بجائے تیر مار کے پیاس بجھائی۔ ایسے ظالم دشمن سے کسی نیک سلوک کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، شاید کوئی سمجھ جائے، بقول شاعر، شاعر کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگر تقیتاً بیعت کرنی جائز ہوتی تو اس سے بڑھ کر تقیے کا اور کون سا وقت تھا؟ پڑھے لکھے حضرات سمجھ گئے، تھوڑی سی وضاحت کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حق پر نہ ہوتے تو حضرت علی کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، کبھی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے، تقریباً 24 برس تک ان کا ساتھ دیا، ان کے مددگار رہے، ان کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا۔ اگر وہ تینوں حق پر نہ ہوتے تو حضرت علی کبھی ان کا ساتھ نہ دیتے، کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، کبھی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ کیوں؟ حضرت علی کسی سے دبنے والے نہیں تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ فاتح خیبر تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ قوت پروردگار تھے، ان کے ہاتھوں میں قوت ربانی کام کرتی تھی۔ وہ اللہ کے اس فرمان کا مصداق تھے کہ جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ حملہ کرتا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ علی اللہ کا محبوب ہے، علی اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اور علی اللہ رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت علی کسی سے دبنے والے نہیں تھے۔ حضرت علی کا ان تینوں کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں حق پر تھے۔ لیکن جو لوگ تینوں خلفائے ثلاثہ کو حق پر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جو ان کی بیعت کی تھی تقیتاً کی تھی۔ کیا مطلب؟ اوپر اوپر سے کی تھی، دل سے بیعت نہیں کی۔ زبان سے کہہ دیا تھا میں بیعت کرتا ہوں، دل سے ان کو ظالم اور غاصب ہی سمجھتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت علی بھی ایسے تھے کہ ان کی زبان پر کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا؟ ہے؟ ارے میاں یاد رکھو، زبان پر کچھ اور، دل میں کچھ اور، یہ کسی منافق کی حالت تو ہو سکتی ہے، شیر خدا کی شان نہیں ہو سکتی۔ اللہ خدا کی قسم، حضرت علی شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ کسی کے سامنے جھکنے اور دبنے والے نہیں تھے۔ ان کا ان تینوں کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں حق پر۔ اور اگر خدا نخواستہ یا بالفرض والمحال یہ کہو کہ حضرت علی نے تقیتاً بیعت کی تھی، تو پھر امام حسین پر لازم تھا کہ وہ بھی یزید کی تقیتاً بیعت کر لیتے، اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتے۔ ان کے باپ نے تو 3 کی کر لی تھی، یہ 1 کی کر لیتے اور اپنی جان کو بچاتے، اپنے اہل و عیال کو بچاتے۔ مگر امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تقیہ وقیہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ زبانوں پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ منبر پر بھی کلمہ حق کہتے ہیں، تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق کہتے ہیں۔ ہم ہی نے ہم نے تو آنے والی نسلوں کو یہ سبق دینا
آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح بات۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا ذرا حالات پر نظر کرو اور اندازہ کرو، ایسے حالات میں بڑے بڑے جوان مرد بھی ہمت ہار دیتے، مگر